بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے آیت شریفہ 58 سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اس کے حوالے سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ کے دشمن اپنے عناد، اپنی دشمنی، اپنی غلط رائے اور مذہب کے لیے تعصب میں کتنے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ فرعون کے جواب سے یہ بات بہت ہی زیادہ ٹپکتی ہے، اور وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں بلکہ اس کو ہی درست اور صحیح سمجھتا ہے۔ اور یہ بات کسی میں ہو، نام مسلمانوں والا ہو اور مسلمانی کا دعویٰ ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو غلطی کی بجائے درست سمجھے تو نہایت ہی خطرناک راہ۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، اور اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات۔ کل عرض کیا گیا کہ اسی بات کی سنگینی کے پیش نظر قرآن کریم کے 2 مقامات سے اس بارے میں آیات کریمہ کو اللہ کی توفیق سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ کل کے سبق میں سورہ الکہف اس کی آیات کریمہ 103 اور 104 کے حوالے سے بات کا آغاز ہوا۔ هل ننبئکم، ماشاءاللہ، کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین، سب سے زیادہ گھاٹے والے، اعمال میں۔ اگر میری اور آپ کی کھوپڑی میں دماغ ہے اور سینے میں دل ہے تو اس بات کے سننے کے لیے ان کانوں کے ساتھ دل کے بھی کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کائنات کے مالک سب سے زیادہ اعمال میں خسارے والے لوگوں کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے والا نکما اور سننے والے ایسے ہی محروم اور بے نصیب لوگوں میں شامل ہوں۔ کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، گم ہو گئی، اور وہ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ، خیال نہیں ہے، سمجھتے نہیں، صرف کیا ہے؟ یقیناً وہ یحسنون صنعا، اچھا احسن کام کرتے ہیں۔ میں آپ خوب جائزہ لیں، کہیں میری اور آپ کی بات تو نہیں ہو رہی۔ غلط بھی کریں اور اپنی غلطی کو صحیح بھی سمجھیں۔ غلطی کرنا غلط ہے، لیکن
اگر آدمی غلطی کو غلطی ہی مانے سمجھے تو غلطی سے توبہ کے امکانات نسبتاً زیادہ ہے، لیکن اگر وہ غلطی کو ٹھیک سمجھے تو پھر توبہ کدھر سے آئے گی؟ اللہ اس تباہی والی بات سے ہم سب کو بچائے۔ دوسرا مقام 22واں پارہ سورہ فاطر۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پس وہ شخص اس کے لیے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا۔ اچھا عمل مزین کیا جائے شاندار ہے، کیا مزین کیا گیا؟ وہ یہ زور سے بولیں۔ تو جب کسی کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت کیا جائے تو وہ ساری کرے گا، پشیمان ہوگا، اس کو چھوڑے گا، یا اس کے کرنے پر فخر کرے گا؟ علی الاعلان، جن کو خبر نہیں ان کا ذکر کرے گا۔ اللہ بچائے، نہ ہمیں نہ ہماری اولادوں، کنبوں، بہن بھائیوں، کنبوں اور پوری امت میں سے کوئی ایسا بے نصیب نہ ہو۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پس وہ شخص جس کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت کیا گیا، فرآہ حسنا، تو وہ اسے خوبصورت سمجھے۔ گندگی سامنے ہے اور وہ اسے بریانی کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، کھائے گا یا بچے گا؟ گندگی سامنے ہے اور گندگی کہے تو بچنے، کھائے بھی، اللہ کرے کوئی نہ کھائے، لیکن بچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب کون سی بات میں ذکر کروں اور کون سی چھوڑوں؟ کیا ہو رہا؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں کس کام کی ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ، پس یقیناً اللہ تعالی جسے چاہیں گمراہ کرتے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہیں ہدایت دیتے۔ اللہ بہتر جانے، لیکن جو خیال ہے کہ یہ جو فرمایا بس یقیناً اللہ تعالی جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں، یہ بندہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت کیا گیا ان بے نصیبوں میں سے ہے جس کے لیے اللہ نے سوچ کے دروازے بند کر دیے۔ اور اللہ کی طرف سے کسی کے لیے سوچ کے دروازے بند کرنا کون؟ اللہ، ارحم الراحمین اللہ۔ کافروں کو، گالی دینے والے کو، شرک کرنے والے کو آکسیجن دینے والے، ہوا کیا کچھ دیتے ہیں، اب گننا شروع کریں رات ختم ہو جائے۔ اتنے مہربان اللہ، اب جس کے بارے میں وہ فیصلہ فرمائیں کہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں تو اس کی کرتوتیں کس قدر زیادہ ہوں گی۔ تو قصور اللہ کا یا اس بد نصیب کا؟ بولیے اللہ ان میں کوئی نہ ہو۔ آخر آیت، آئیے سبق کی طرف۔ قال موعدکم یوم الزینہ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، انہوں نے کہا، یعنی
موسیٰ علیہ السلام. فرعون کے اس چیلنج کے جواب میں کیا چیلنج تھا کہ کہ ہمارے اور تو اپنے درمیان جگہ اور وقت کا تعین کروے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے اور وہ جگہ برابر ہو. اس کی تفسیر قدر اختصار سے ذکر کی جا چکی. اس کے جواب میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم، تمہارا وقت مقرر زینت کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں ضحیٰ، دوپہر کے وقت جب سورج چڑھ جائے. اس دن کے انتخاب کی کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانے. مفسرین نے کچھ تاریخی بات لکھی ہے، اللہ تعالی بہتر جانے. یوم الزینہ مصریوں کے لیے ایک معروف دن تھا، جانا پہچانا دن تھا. اس دن میں جو خصوصی بات تھی کہ اس دن عام طور پر دریائے نیل میں طغیانی آتی، سیلاب آتا، جس کی وجہ سے پانی باہر آتا اور دور دور تک زمینیں اس کے پانی سے سیراب ہوتی. اور اس کے بعد مصری کاشتکار فصل کرتے اور بہت زیادہ اس دن کو خوشی کرتے، اور اس کا نام یوم الزینہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا ایسا دن ہو کہ لوگوں کا اس میں اجتماع اکٹھے ہونا ایک معمول کی بات. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ دوپہر کے وقت اکٹھے کیے جائیں. اور وقت دن تو وہ ہوا، اور وقت دن کے چڑھنے کا رکھا کہ ابھی لوگوں کا آنا بھی آسان اور شدت کی گرمی کی وجہ سے نکلنا مشکل بھی نہ ہو پایا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی پروگرام کے لیے قبل از وقت کا تعین اور اس کا اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا. یوم الزینہ بھی اور ضحیٰ کا وقت بھی. ہاں، اس بارے میں ایک بات ضروری ہے، جب دن اور وقت کا تعین کیا جائے تو پھر اس کی پابندی کی جائے. یہ نہ بیچارے لوگ آئیں اور فلاں صاحب تشریف نہیں لائے، نامناسب بات ہے، یا لیٹ آئے نہ. ہاں، کوئی انسانی ایسی مجبوری ہے جو جس کا روکنا اس کی ہمت سے باہر ہے، تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اس کا خیال لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے. فتولی فرعون نے منہ موڑا، پھر گیا. فجمع کیدہ، اس نے اپنی تدبیر کو، اپنے مکر کو جمع کیا. ثم اتی، اور پھر آیا. اس نے کیا تدبیر کی اور پھر کس طرح آیا؟ سورہ الاعراف اور شعراء میں اس کی تفسیر موجود ہے. آئیے سورہ اعراف آیات شریفہ 109 سے بعد اس 1 سے 9 سے
کچھ بعد والی آیات دیکھتے ہیں. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. سرداروں نے فرعون کی قوم سے کہا یقیناً یہ ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک عجیب بات ہے، شاید آپ بھی میرے ساتھ اس سے محظوظ ہوں. سورہ الشعراء نکالیے 19واں پارہ آیات 34 سے آغاز کر کے قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. کہا اس نے، فرعون نے، سرداروں سے جو اس کے گرد و پیش تھے، مشیران خاص، ان ھذا لساحر علیم، یقیناً ماہر فن جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، بسحرہ، اپنے جادو سے. یہاں کس نے کہا؟ جواب دیجیے نا. اور وہاں کس نے کہا؟ جواب دیجیے. یہ کیا بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے اور بعض مفسرین اللہ ان پر رحم کرے انہوں نے لکھی ہے، مشیران خاص کی اپنی رائے رہے ہو آپ بڑے لوگوں کے پاس، ان کی اپنی رائے وہ پڑھتے ہیں جس کو رائے دینی ہے، اس کا چہرہ، اس کا جاننا پہچاننا ہی اس میں ان کی ملازمت کا رہنا اور ختم. تو کون اپنی ملازمت کو داؤ میں لائے؟ الا من شاء اللہ. اچھے لوگ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے، لیکن عام میں نے پڑھا تو میں خود کس طرح ہزاروں سالوں سے ایک ہی حقیقت چل رہی ہے. انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے، اللہ عافیت دے، خیریت دے، کیا جائے گا. اللہ ہماری مجلس کو بابرکت بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات محض ان کی توفیق سے عرض کی گئی اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اللہ بیماروں کی بیماریاں، پریشانوں کی پریشانیاں، غمگین لوگوں کے غم اپنی رحمت سے دور فرمائے. فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، امت کو بلند و بالا فرمائے، اور امت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.